الرحمن الرحیم رب السهل ویسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں آپ نے ختم نبوت کے بارے میں پڑھا، تو آج ہمارا اگلا لیکچر ہے ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کہ ملائکہ فرشتے، ویسے تو ان کا تعارف میں نے پچھلے ایک لیکچر میں کرا دیا تھا، لیکن اس ٹاپک میں بھی آ گیا ہے تو ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ملائکہ یہ لفظ ملک سے بنا ہے، اور ملک کہتے ہیں لطیف اجسام۔ لطیف اجسام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نوری مخلوق، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نوری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ ایسی نوری مخلوق ہے، یہ اپنی شکل کو مختلف اشکال میں تبدیل کر سکتی ہے، یعنی اپنی شکل ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر سکتی ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے۔ اور فرشتے اتنا بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر ہیں، حتیٰ کہ نہ زمین میں کوئی جگہ خالی ہے، نہ آسمان میں کوئی جگہ خالی ہے کہ جہاں پر فرشتے نہیں ہیں، اور یہ ہر وقت ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ دن کو بھی اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ فرشتے ہر وقت چاہے زمین میں، چاہے آسمان میں، یا آسمان کی کسی تہہ میں، تو جہاں کہیں بھی ہیں یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قومہ میں ہے، کوئی جلسہ میں ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو ہی رہی ہے۔ اور یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ انکار نہیں کرتے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ اس حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے امور تکوینیہ، امور تکوینیہ کی تدبیر کے انجام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یعنی جو زمین و آسمان کے اندر ڈیوٹیاں لگتی ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہے، جو کام اللہ تعالیٰ ان کو سونپ دیتا ہے تو یہ اس کو کرتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھ لیں جبریل کی ڈیوٹی ہے وحی لانے کی، حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی ڈیوٹی، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کی ڈیوٹی سور پھونکنے کی، حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی ڈیوٹی موت کی۔ ہر ایک فرشتے کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیاں ان کی لگائی ہیں، اور یہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اور بعض فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں مومنین کی مدد کے لیے پیدا کیا، مدد کے لیے بنایا، چاہے وہ دنیا کی ہو اور چاہے وہ آخرت کی ہو۔
اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو مومنین کے لیے دعائے استغفار طلب کرتے رہتے ہیں، ہر وقت مومنین کے لیے دعائے بخشش و مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے وہ جو مسلمانوں مومنین کی مدد کے لیے اترتے رہتے ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں میدان بدر ہے کہ بدر کے اندر فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی اور کیسے 313 کو غلبہ ہوا اور 1000 کو شکست ہوئی، اور 313 وہ جن کے پاس آلات جنگی بھی نہیں ہیں اور بے سر و سامان ہیں، لیکن ان کو شکست دی جو بڑے تکبر غرور سے مکہ سے چل کر آئے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مومنین کی مدد کے لیے بھی نازل ہوتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں میں نے کافی ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بتایا، مزید اگر ان کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو یہ ہمارا نوٹس جو ہے 36 پیج نمبر، اس کو دیکھیں گے، مزید اس کی پوری تفصیل جو ہے آپ کو مل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے ان کو بنایا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اس کے حکم کے تابع ہیں۔ نمبر 2، انبیاء کے لیے وحی، جیسے کہ حضرت جبریل امین آپ تشریف لاتے اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو وحی دے جاتے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے اور وحی پہنچانے والے اور لوگوں تک قرآن کی تعلیم پہنچانے والے، یعنی نبی پر وحی کرتے ہیں اور نبی آگے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں۔ اعمال کی نگرانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، جیسے قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین، یہ کندھے کے اوپر جو فرشتے ہیں، ایک ہماری نیکیوں کے لکھنے والا بیٹھا ہے اور ایک ہماری برائیوں کو لکھنے والا بیٹھا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا کہ لوگوں، میں نے تمہارے اوپر معزز عزت والے محافظ بٹھائے ہیں جو تمہاری نیکیاں بھی لکھتے ہیں، تمہاری برائیاں بھی لکھتے ہیں، اور انسان کو خوشخبری دینے کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جیسے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک حلیم بیٹے کی، بردبار، حوصلہ والا اور برداشت والے بیٹے کی ہم نے خوشخبری دی۔ اور ان کے اندر جو زیادہ مشہور ہیں وہ 4 فرشتے ہیں، جیسے جبریل امین وحی لانے والے، میکائیل علیہ السلام، یہ موسم کی تبدیلیاں، رزق، بارش وغیرہ مختلف کام ان کو سونپے ہوئے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام یہ روح قبض کرنے کے لیے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ سور پھونکنے کے لیے، اور یہ منہ کے اندر ایسے لے کر اور کمر ایسی ٹیڑھی کر کے کھڑے ہیں، بس اشارہ خدا ملے، سور پھونکیں، پوری دنیا ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایمان لانا بھی ہمارے اوپر ضروری قرار دیا۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ نیکی نہیں ہے کہ ایمان لائے، یہ بڑی نیکی نہیں ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر اور سب کتابوں پیغمبروں پر، لیکن یاد رہے سب سے عظیم بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدہ میں اللہ کو ایک مانے، اس کے بعد رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، یعنی ان تمام کے تمام
چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ سرے سے ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے فرشتوں پر بھی ایمان لانا یہ جزو ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں رکھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آئیے اگلا ٹاپک پڑھتے ہیں، آسمانی کتابیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی رسول پیغمبر بھیجے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، چاہے پچھلے نبی کے واسطے سے دی یا نئی کتاب نئے صحائف کی صورت میں تعلیم دی۔ اور جتنی کتابیں یا صحائف نازل ہوئے تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کا مجموعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی رسول پیغمبر آئے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں، اور کتابیں تو 4 مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ لیکن اگر ہم اس تعریف کو دیکھیں کہ رسول تو اس کو کہتے ہیں جو نئی تعلیم نئے احکامات لے کے آئے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کی تعداد مشہور روایت کے مطابق 313 ہے۔ تو پھر کتابیں بھی 313 ہونی چاہیے اس ڈیفینیشن کے مطابق، اس تعارف کے مطابق۔ مشہور کتابیں صرف 4 ہیں، ان کے علاوہ باقی صحائف نازل ہوئے۔ صحائف صحیفے کی جمع ہے۔ صحائف صحیفے کی جمع ہے، یہ مختلف رسولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کے علاوہ باقی رسولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی کتاب نازل فرمائی۔ لیکن یاد رکھ لیں جتنی بھی کتابیں یا صحائف نازل ہوئے تمام کے تمام تحریف شدہ ہو گئے، محرف ہو گئے، یعنی ان کے اندر رد و بدل آ گیا، تبدیلیاں آ گئیں، اور احکامات چینج ہوتے رہے، احکامات تبدیل ہوتے رہے، حتیٰ کہ وہ کتابیں سرے سے آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے جو علماء تھے ان لوگوں نے جو ان کا بڑا کوئی گناہ کرتا تو وہ اپنی طرف سے حکم بنا کر اس کے اندر لکھ دیتے، اور اسی جگہ جو اللہ کا حکم ہوتا اس کو کاٹ لیتے۔ ایسے ہی کتابوں میں تحریف ہوتے 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 حتیٰ کہ سرے سے وہ کتابیں ہی محرف ہو چکی، ایسی رد و بدل ہوئی حتیٰ کہ نہ اب اس کے اندر صحیح کی پہچان ہے نہ غلط کی پہچان ہے، سرے سے کتابیں ہی ختم ہو چکی ہیں، اور ان کے اندر ربانی تعلیم ختم ہو چکی ہے، خلط ملط ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یاد رہے اس کے علاوہ صحائف جو نازل ہوئے حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، یاد رکھیں یہ بات کہ جتنی کتابیں صحائف نازل ہوئے ان کے اندر بنیادی باتیں مشترک تھے۔ بنیادی باتیں کیا؟ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کی صفات کاملہ کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ریاضت، اور فرشتوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ ایسی تعلیم تھی جو تمام کے تمام کتب کے اندر مشترک تھی، لیکن آج ان لوگوں نے مختلف مذاہب گھڑ لیے، کنہوں نے 2 خدا بنا لیے، کنہوں نے 3 خدا بنا لیے، اور ہندوؤں نے برہما وشنو شیو 3 خدا بنا لیے، اور مجوسی نے 2 خدا خیر اور شر کا بنا لیا، اور عیسائیوں نے 3 خدا بنا لیے، اور بالخصوص
مختلف لوگوں نے ان کے مطابق دیوتا بنا لیا، جو ان کی خوف اور ان کے نقصان سے پریشان ہوتا تو اس کا وہ دیوتا بنا لیتا، جیسے آندھی کا، آگ کا اور مختلف جو نقصان دہ چیزیں ہیں۔ تو ایسا ایسا یہ شرک بڑھتا بڑھتا حتیٰ کہ 360 بت کعبے کے اندر پہنچ گئے۔ تو یاد رکھیں کہ ساری کتابیں، سارے صحائف، ان تمام کے نزول کا مقصد، تعلیم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے، اور رسولوں کی رسالت کو، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، قبر و حشر پر ایمان لانا، اور تقدیر خیر اور شر پر ایمان لانا، یہ تمام کا تمام کتابوں کا مجموعہ ہے۔ جب انسان ان تمام باتوں کو سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں تمام کی تمام رد و بدل سے ختم ہو چکی ہیں، ان کے احکامات ختم ہو چکے ہیں، ان کی تعلیمات ختم ہو چکی ہیں، لیکن قرآن پاک ایک واحد ایسی کتاب ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن نازل بھی ہم نے کیا اور محافظ بھی ہم ہیں۔ تو تورات اس کے اندر بھی تحریف ہو چکی، زبور اس کے اندر بھی تحریف ہو چکی، انجیل اس کے اندر بھی تحریف ہو چکی، حتیٰ کہ انہوں نے ان کتابوں سے مختلف آگے کتابیں گھڑ لیں۔ جیسے تورات کے اندر جو ہے انہوں نے تورات پیدائش بنا لی، خروج بنا لی، گنتی بنا لی، احبار اور استثناء۔ ایسے ہی انجیل کے اندر جو ہے انہوں نے اناجیل جو ہیں وہ مختلف بنا لیں، جیسے اناجیل متی، لوقا، مرکس، یوحنا۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری کتابیں محرف ہو چکی ہیں، تحریف شدہ ہو چکی ہیں، رد و بدل ہو چکی ہے۔ اگر محفوظ کتاب ہے تو وہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیات، ویسے تو قرآن پاک کی خصوصیات یا اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی دیکھیں اور اس کے اندر جتنے معنی کو وسعت ملی ہے اس کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا ضخیم موضوع ہے، حتیٰ کہ اس ایک ٹاپک پر کئی کتابیں موجودہ دور میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ لیکن ہم اپنے ٹاپک کے تحت تھوڑے سے کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی خصوصیات، پہلی خصوصیت آسمانی کتاب، آخری آسمانی کتاب۔ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے، جب سے یہ نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آ سکتی، حتیٰ کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ہی سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا اور لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ اس کے اندر رکھی، اور کامیابی، کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیم کے اندر رکھی۔ تو جس وقت انسان قرآن پاک کی تعلیم کو لیتا ہے تو وہ انسان کامیاب، کامران ہو جاتا ہے، اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے تو اس کے بعد دوسری کوئی آسمان سے کتاب نازل نہیں ہوگی۔ نمبر 2، محفوظ کتاب۔ قرآن پاک سے پہلے جتنے کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، صحائف، سارے کے سارے تبدیل ہو چکے ہیں، رد و بدل ہو چکے ہیں، ان کے اندر احکامات ان کے اندر خلط ملط ہو چکے ہیں۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے، آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی، اور جس نہج، جس زبر زیر پیش کے ساتھ نازل ہوئی، آج بھی اسی آیت، اسی لفظ، اسی جملے کے اوپر بالکل ویسے ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، نہ کوئی لفظی تبدیلی آئی ہے، نہ کوئی جملے کی تبدیلی آئی ہے، نہ کوئی آیت کی تبدیلی آئی ہے، بلکہ قرآن پاک کے رد و بدل کرنے والے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کو، اس کی آیات کو تبدیل کریں، اور بڑی بڑی عمریں اس کے اوپر خرچ کی۔ بالآخر وہ اس بات پر
مقر اور اقرار کرنے والے ہوئے کہ یہ قرآن پاک برحق اور سچا ہے، تو یہ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب محافظ اللہ ہے تو اس کے اندر کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتا۔ نمبر 3، زندہ زبان الہامی کتاب۔ زندہ زبان والی الہامی کتاب، یعنی پچھلی کتابیں جس زبانوں میں، عبرانی میں، سریانی میں، طریانی میں، جس زبان میں نازل ہوئی، آج وہ ساری کی ساری زبانیں ہی سرے سے ختم ہو چکی ہیں۔ جب زبانوں کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر ان کتابوں کا وجود کیسے ہوگا؟ اور آج موجودہ زمانے کے اندر کوئی انگلش میں پائی جاتی ہے، کوئی اردو میں پائی جاتی ہے، اور وہ زبانیں سرے سے ختم ہو چکی ہیں، اور اس زبانوں میں ان کے پاس کتاب ہی کوئی موجود نہیں ہے، تورات، زبور، انجیل۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ آج بھی الحمدللہ 20 سے زیادہ ممالک ہیں جن کے اندر یہ سرکاری زبان ہے۔ ویسے تو 53 اور 58 تقریباً ممالک ہیں جن کے اندر موجودہ دور میں بھی یہ عربی بولی جاتی ہے، اور بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ ایسی عظیم زبان ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہر انسان کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ جیسے اپنی قبر کے اندر جاتا ہے تو وہ عربی میں جواب دیتا ہے اور عربی ہی بولتا ہے۔ یہ اس زبان کا عظیم کارنامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی زبان کو قیامت کے بعد بھی اس کو زندہ رکھا۔ نمبر 4، عالمگیر کتاب۔ عالمگیر کتاب باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کسی قوم کے لیے ہوتی، کسی علاقے کے لیے ہوتی اور مخصوص وقت کے لیے ہوتی، لیکن اس کے بعد ختم، متروک ہو چکے۔ لیکن قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت رکھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدی للمتقین، جن لوگوں نے ہدایت پائی وہ متقین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک ہم نے یہ رسول اور یہ رسول کی کتاب تمام لوگوں کے لیے بھیجی ہے۔ تو اس کے اندر اجتماعیت، عالمگیریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور یہ ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ قابل عمل راہ ہدایت، راہ نجات ہے۔ جو بھی اس کو فالو کرے گا، اس کے علوم کو پڑھے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ نمبر 5، جامع کتاب۔ جامع کتاب، جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کے اندر کچھ کتابیں تو صرف اخلاقیات پر تھیں، کچھ معاشیات پر تھیں، کچھ معاشرتی تھیں، اور کچھ صرف سیاسیات تھیں، اور کچھ کے اندر صرف مناجات تھی، التجاؤں کا مجموعہ تھی۔ لیکن قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر معاشیات کا بھی ذکر رکھا ہے، سیاسیات کا بھی ذکر رکھا ہے، التجاؤں کا بھی مجموعہ ہے، دعاؤں کا بھی مجموعہ ہے، عبادات و ریاضات کا بھی مجموعہ ہے، ذکر و اذکار کا بھی مجموعہ ہے، اور دنیا جہان کے تمام علوم فنون اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے
اس کے اندر ہر ایک چیز کو ہم نے بیان کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کیا ہے تو پھر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹ جو ہیں وہ اس کتاب کے علوم کو یعنی سورۃ فاتحہ کے علوم کو اٹھانا شروع کریں تو وہ اونٹ 70 کے 70 علوم لے جائیں۔ اس کے بعد بھی میں نے سورۃ فاتحہ کی تشریح کو مکمل نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں لکھنے والے مولا کائنات ہوں، انا مدینۃ العلم والیجن بابھا، اور وہ شہر علم کا دروازہ لکھنے والا ہو اور قرآن کی تفسیر تشریح وضاحت کرنے والا ہو اور 70 اونٹ سورۃ فاتحہ کی تفسیر اٹھانے والے ہوں، اب بھی علم مکمل نہیں ہوا۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، اس کے اندر رموز و اسرار رکھے کہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے اندر معنی، مفاہیم، مطالب، مقاصد اور علوم، فنون، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس ختم ہو گئے، بلکہ جتنا کوئی غوطہ لگا کر اس سے جوہر نکال سکتا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں تک پہنچا اور آگے اور مزید۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آدمی جب ساری زندگی قرآن پاک کی تفسیر تشریح لکھتا رہتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے اور مرنے کے قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے اب تھوڑی سی علم کی سمجھ آنی شروع ہوئی تھی، زندگی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے جتنا بھی ہم گہرائی میں چلے جائیں اس کے اندر تو اتنا زیادہ ہمیں اس قرآن پاک کے رموز و اسرار، معانی، مفاہیم، مطالب، مقاصد ملتے ہیں۔ نمبر 6، عقل و تہذیب کی تائید کرنے والے۔ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے، یعنی جتنی بھی کتابیں تھیں آسمان سے نازل شدہ ان کے اندر ان لوگوں نے ایسی تحریف کی کہ ناشائستہ حرکات، باتیں، معاملات اس کے اندر اندراج کر دیے۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگو تدبر کرو میرے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل کو جھنجھوڑا، جیسے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان اور چاند سورج رات دن کا تبدیل ہونا یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک نے عقل والوں کو جھنجھوڑا اور ان کو تدبر کرنے کے لیے مجبور کیا کہ قرآن پاک کے اندر تم تدبر کرو اور تم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو قرآن پاک کے اندر سے نکالو۔ یعنی جب ہم نے سرکار کی زندگی مکی کو دیکھنا ہے تو وہاں پر ہمیں برداشت کا علم قرآن دیتا ہے۔ جب ہم نے شب ابی طالب والا 3 سال کا دور دیکھنا ہے تو محصوری کا عالم اور برداشت کا ایک عظیم سبق قرآن پاک ہمیں دیتا ہے۔ جب ہم سرکار کی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں وہاں احکامات شرع کی وضاحت وہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ اور جب ہم سرکار کے غزوہ بدر سے لے کر ہم آخری غزوے تک دیکھیں تو یہ ساری کی ساری وضاحت قرآن پاک دیتا ہے۔ تو اس لیے تو انسان کی عقل و فہم و تدبر کو یہ آ کر جھنجھوڑتی ہے، اور قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو ہدایت ہمیشہ وہی پاتا ہے کہ جو بالخصوص قرآن پاک کے
رموز، اسرار، معانی، مفاہیم، مطالب، مقاصد کو سمجھے، جب ان تمام چیزوں کو سمجھ کر علم حاصل کر کے اپنی عملی زندگی کو ڈھالے گا تو انشاءاللہ ضرور انسان کو کامیابی ہوگی۔ آگے نمبر 7، اعجاز کتاب۔ اعجاز کتاب، جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک کے نزول سے پہلے عرب کی زبان بھی عربی تھی، اور تمام اپنی اپنی زبانوں پر بڑی فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، اور معانی مفاہیم پر بڑا ان کو گھمنڈ تھا۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو ان لوگوں نے قرآن پاک کی مخالفت شروع کی اور کہنے لگے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو تم پھر اس جیسی فاتو بسورۃ، یہاں تنوین جو ہے یہ تنکیر کی ہے، اور تنوین تنکیر تنوین قلت کے لیے استعمال ہوئی ہے، یعنی کوئی چھوٹی سی بھی صورت لے آؤ تم اس قرآن کے مقابلے، اور اس قرآن جیسی پوری کتاب بنانا تو دور کی بات ہے، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، صورت بھی نہ بنا سکے تو پھر قرآن کہتا ہے کوئی ایک آیت بھی بنا کے لے آؤ۔ لیکن فصحائے عرب ان کو گھمنڈ تھا اپنی فصاحت و بلاغت پر، لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا اور اس نے اپنی آیات بینات کو بیان کیا، تمام کے تمام لوگ اس کے سامنے عاجز ہو گئے اور اس کو انکار نہ کر سکے، بلکہ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ لوگ شور و غل کرتے، اس لیے تاکہ قرآن پاک کی آواز، ان الفاظ کی آواز کسی کے کانوں تک نہ جائے، کیونکہ جو بھی سنتا تھا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ اور اس بات پر کہ قرآن کے اندر اتنی بڑی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، اور ایسی تاثیر رکھی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی، فرشتے نازل ہوتے، اور بالخصوص انسان کے اوپر سکینت نازل ہوتی، تسکین نازل ہوتی، اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے، جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھے، اسلام کے بڑے مخالف تھے، لیکن ایک دن کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی دائرہ اسلام میں آ گئے اور تم تو اسلام کے مخالف ہو، اسلام تمہارے گھر کے اندر آ گیا۔ جب اس نے سنا تو وہ چلے گئے اور جا کر اپنی بہن بہنوئی کو لہو لہان کر مارا۔ بالآخر جب تھک گئے تو ان لوگوں نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ جب یہ حالت دیکھی تو پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ لوگوں وہ عظیم کتاب ہے کیا جس کو تم تلاوت کر رہے ہو؟ مار کھانے کے باوجود تم لوگوں نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ تو ان کو کہا گیا کہ اے عمر، آپ ایسا کرو، آپ پلید ہو، ناپاک ہو، پاکیزگی حاصل کرو، پھر قرآن پاک کو سنو۔ قرآن پاک فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ جب آپ تیار ہو کر واپس تشریف لائے تو قرآن پاک کی تلاوت سنی تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، یعنی ایسے لرزہ سا طاری ہو گیا، جسم کے اوپر بال کھڑے ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ جب یہ بات سنی اور آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن ان کو لے کر
پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پہنچے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ فاروق اعظم کیا وجہ بنی دین اسلام قبول کرنے کی، فرمانے لگے جس قرآن کی حقانیت کا عالم یہ ہے کہ اس کو سنتے ہوئے جسم پر کب کبھی طاری ہو جائے، تو یہ تو عالم ہے قرآن کا، تو جو نبی تشریف لایا جس پر یہ قرآن نازل ہوا، جس کا عالم یہ ہے، تاثیر یہ ہے، اور اس نبی کے بارے میں کبھی جھوٹ کی نسبت نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے قرآن پاک کی تاثیر کے بارے میں۔ اور بھی بہت سارے اقسام اس کی ابھی رہتی ہیں کہ یہ قابل حفظ بھی ہے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں کوئی بھی کسی بھی سینے کے اندر محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے۔ الحمدللہ آج چھوٹا چھوٹا بچہ بھی قرآن پاک کا حافظ ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا۔ یہ کرشمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ ہمارے بچے کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ اور نمبر 9، شک و شبہ سے قرآن پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 10، سابقہ کتب کی تصدیق قرآن پاک کرتا ہے، یعنی جتنی بھی کتابیں نازل ہیں قرآن نے کہا کہ وہ سچی کتابیں تھیں، اور ان کے اندر تم لوگوں نے تحریف رد و بدل کر دیا۔ نمبر 11، قرآن مجید ایک دعوت کی کتاب ہے، یعنی تبلیغ کی کتاب ہے اور لوگوں کو ہدایت کے لیے بلاتی ہے۔ نمبر 12، مرقع علم ہدایت، یعنی یہ نور ہدایت ہے، علم ہدایت ہے جو انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، تو اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ نمبر 13، انسان موضوع قرآن، یعنی خود انسان موضوع قرآن ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ نمبر 14، حق و باطل میں فرق کرنے والے کتاب، یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، کہ جب قرآن نازل ہوا بتا دیا کہ سچے یہ ہیں، جھوٹے یہ ہیں، اور حق پر یہ ہیں، ناحق یہ ہیں، تو یہ بھی قرآن کی صفت ہے۔ نمبر 15، اسلوب تاثیر قرآن۔ تاثیر قرآن، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حضرت اسید بن حضیر والی حدیث پاک پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بیان کی، اس کو وہاں سے ضرور سن لیجئے گا کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ کے گھر کے اندر گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو وہ ایسے اچھلنا شروع ہوا، اس کے بعد آپ نے تلاوت بند کی تو آپ گھوڑے کے قریب گئے، جا کر دیکھا تو آسمان سے قندیل ہے آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے۔ صبح جا کر حضور سے مسئلہ پوچھا، سرکار نے فرمایا جب تم تلاوت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے تیرے گھر کے اندر نازل ہو رہے تھے، تو یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ جس گھر کے اندر تلاوت کی جائے اس گھر کے اندر بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو گھر میں رحمت کیوں نہیں آئے گی؟ گھر میں برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نمبر 16، باعث عروج و زوال، یعنی جن لوگوں نے قرآن کو تھامے رکھا عروج پا گئے، جنہوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا زوال، پست ہو گئے، ذلت و خواری میں چلے گئے۔ نمبر 17، قافیہ دار، یعنی جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور آگے نمبر 18، اختلافات سے پاک، یعنی یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ویسے تو قرآن کی بڑی عظیم شان اور مقام ہے، لیکن ٹائم بالکل مختصر ہے، تو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔